سامعین محترم، میں بات کر رہا تھا ماہ رمضان شریف کے حوالے سے، اور شیطان جو کسی سے نہیں ڈرتا، شیطان یہ انسان کے اندر، انسان کی رگوں کے اندر یوں سرایت کرتا ہے جس طرح انسان کی رگوں کے اندر خون بہتا ہے، یہ شیطان بھی اسی طرح انسان کی رگوں کے اندر چلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے شیطان کو دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر کھڑا ہے اور پریشان ہے، تعجب کے اندر ہے، حیرانگی کے اندر کھڑا ہے، اور میں نے اس سے پوچھا، شیطان تو آج کیوں پریشان ہے؟ ساری زندگی تو نے لوگوں کو پریشان کیا ہے اور آج تو پریشان ہے؟ آج شیطان پریشان ہے بھائی، سمجھ میں نہیں آ رہا، بزرگ فرما رہے ہیں۔ تو اس شیطان نے جواب دیا، اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں مسجد کے اندر داخل ہو جاؤں، لیکن میں مسجد کے اندر داخل نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس مسجد کے دروازے پر ایک روزہ دار سویا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک روزہ دار سویا ہوا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں تمہارا اس سے کیا مقصد، تمہارا اس سے کیا کام، تم اس سے کیوں ڈر رہے ہو؟ تم جاؤ، جس طرح تم لوگوں کو گمراہ کرتے ہو گمراہ کرو، تمہارا کام گمراہ کرنا ہے۔ اس نے کہا مجھے پتہ ہے، میں اندر چلا جاؤں، اندر جا کر میں نمازیوں کی نماز تو خراب کر دینی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ وہ رب کی عبادت کر رہے ہوتے گئے، میں ان کے وہم کے اندر، دل کے اندر، خیال کے اندر، رگوں کے اندر چل رہا ہوتا ہوں، انہیں کبھی کہیں لے کر جا رہا ہوتا ہوں، کبھی کہاں لے کر جا رہا ہوتا ہوں، اگرچہ وہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو شیطان کہہ رہا ہے کہ میں اندر نہیں جا سکتا۔ بزرگ فرماتے ہیں ارے شیطان وجہ تو بتا، اس کی وجہ کیا ہے، اندر نہ جانے کی وجہ؟ اس نے کہا کہ شیطان کہتا ہے میں نے کہا نہیں ہے کہ روزے دار پڑا ہے۔ فرمایا جب روزے دار یہ سانس لیتا ہے اور جب یہ سانس لینے کے بعد یہ سانس کو باہر نکالتا ہے، اس کے منہ سے ایسا شعلہ نکلتا ہے وہ مجھے جلانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو میں اس وجہ سے اس روزے دار کے سانس سے ڈر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ روزہ رکھ کر شیطان کا مقابلہ کیا کریں، کیونکہ روزے دار سے شیطان ڈرتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو، اگر ہم چاہتے ہیں ہم شیطان کا مقابلہ کریں، چاہے وہ ماہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، اگر شیطان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں بھائی، اس کا آسان اور فہم طریقہ یہی ہے، آپ روزہ رکھیں۔ جب آپ روزہ رکھیں گے تو شیطان آپ سے خود بخود خوف کرے گا، آپ سے خود بخود ڈر جائے گا۔ کیوں کہ شیطان اگر کسی سے ڈرتا ہے تو وہ روزے دار سے ڈرتا ہے۔ دوستان محترم، ماہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، ماہ رمضان کے مہینے کی قدر کرنی چاہیے۔ اس مہمان کی جتنی توقیر کریں گے رب کائنات اتنا ہم سے راضی ہو جائے گا۔ آئیے سامعین محترم، مثنوی شریف کے اندر حکایت ہے، یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ اور ہم عمل کریں، تاکہ رب کائنات اس ماہ کی برکتیں ہمیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں 3 شخص تھے، انہوں نے سفر کیا، ایک مسلمان تھا، دوسرا یہودی تھا اور تیسرا عیسائی تھا۔ انہوں نے سفر کیا، سفر کرتے کرتے ایک گاؤں کے قریب جا کر پڑاؤ کیا، وہاں قیام کیا۔ تو ماہ رمضان شریف کا مہینہ تھا، تو ماہ رمضان شریف کے اندر برکتیں ہوتی ہیں، تو لوگوں نے دیکھا، کہا کہ شاید یہ 3 مسافر ہیں، تو انہوں نے سوچا یہ مسلمان ہوں گے، تو انہوں نے کیا کیا، افطار کا وقت تھا، انہوں نے حلوہ بنا کر تیار کر کے ان کے پاس لے آئے اور کہا کہ آپ افطاری کر لیں۔ اب تینوں دوست تھے، اب یہودی اور عیسائی نے سوچا یہ مسلمان، اس نے سارا دن روزہ رکھا ہے، اب یہ افطاری کا وقت ہوگا، یہ بہت تیز کھائے گا، بھوک کی وجہ سے تیز تیز کھائے گا، اور ہمارا بھی جو حصہ ہوگا یہ بھی ہڑپ کر جائے گا، تو اس کا بہتر طریقہ کیا کریں؟ عیسائی نے کہا کوئی مشکل نہیں ہے، ہم ایسا کرتے ہیں، ہم بہانہ کر لیتے ہیں، ہم کہیں گے ہمارا پیٹ خراب ہے، بد ہاضمی کی وجہ سے ہم نہیں کھا سکتے، لہٰذا ہم یہ کل صبح تک اس کو کھائیں گے، اس سے پہلے نہیں کھا سکتے، آپ اپنا حصہ نکال لیں اور ہمارا حصہ رکھ دیں۔ تو مسلمان نے کہا نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا کرتے ہیں صبح ہی کھا لیں گے،
اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب کیا ہوا، انہوں نے وہ جو حلوے کی بارات تھی وہ رکھ دی، تو آپس میں باتیں کرتے کرتے تو کسی نے کہا ٹھیک ہے، یہ حلوے کی بارات وہی کھائے گا جس کو اچھا خواب آئے گا، جس کا خواب سب سے اچھا ہوگا یہ حلوہ وہی کھائے گا۔ اب رات کا وقت تھا، مسلمان اور یہودی اور عیسائی تینوں سو گئے، اور وقت یہ سحر جب ہوئی تو مسلمان اٹھا، اس نے کیا کیا، سارا حلوہ لیا، الحمدللہ کر کے سارا ہی ہڑپ کر لیا، اور اس نے روزہ رکھ لیا۔ اور جب صبح ہوئی، اب تینوں اکٹھے ہو گئے، کہا آؤ جی ہم خواب سناتے ہیں۔ تو مسلمان نے کہا یہودی سے پہلے تو اپنا خواب سنا۔ تو یہودی کہتا ہے کہ میں رات کو سویا تو پیارے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم وہ میرے پاس آئے، مجھے کہا تو یہودی ہے، تو میرا ماننے والا ہے، تمہیں طور پر لے جاتا ہوں، تمہیں سیر کراتا ہوں، تمہیں کھلاتا پلاتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی پیارے موسیٰ علیہ السلام مجھے طور پر لے گئے، مجھے کھلایا پلایا، مجھے سیر کرایا، اور میرا پیٹ فل ہو چکا ہے، کھا کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، میرا خواب تو سب سے اچھا ہے کہ نہیں؟ کہا ابھی نہیں اس کا فیصلہ ہوگا، ابھی تو عیسائی بھی بیٹھا ہے۔ بھائی عیسائی آپ سنیں۔ اس نے کہا حضرت جی بات یہ ہے کہ جب میں سویا نا، میرے خواب میں پیارے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہودی طور پر چلا گیا ہے، پیارے موسیٰ کے پیچھے چلا گیا ہے، وہ وہاں کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سیر کر رہا ہے، تو میرے ماننے والا ہے نا، تمہیں لے جاتا ہوں 7ویں آسمان پر۔ تو پیارے عیسیٰ مجھے لے گئے 7ویں آسمان پر، مجھے کھلایا پلایا، مجھے سیر کرائی، اور جب سیر کر کے میں تھک گیا تو پیارے عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے واپس بھیج دیا۔ اب میں واپس آ گیا ہوں، میں نے رات بہت کھایا پیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب فرمایا مسلمان اب تیری باری ہے۔ اس نے کہا بھائیو، کوئی طور پر چلا گیا تو کوئی 7ویں آسمان پر چلا گیا، محمدی تو پھر یہاں زمین پر ہی رہ گیا۔ کہا بات یہ ہے، جب آپ لوگ چلے گئے، آپ طور پر تھے، آپ 7ویں آسمان پر رب کی پیارے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو میرے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا ہے مسلمان، سحری کا وقت ہو گیا ہے اور یہ حلوہ کھا کر روزہ رکھ لے۔ اگر میں اپنے پاک نبی کا کہنا نہ مانتا، اگر میں ان کے حکم کو نہ بجا لاتا تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جاتا، میرے پاک نبی مجھ سے ناراض ہو جاتے۔ تو حضور نے فرمایا کوئی طور پر ہے تو کوئی 7ویں آسمان پر ہے، تو زمین پر کیوں ہے؟ اگر تو زمین پر ہے تو پھر تو ہی حلوہ کھا کے سحری کر اور پھر روزہ رکھ لے۔ تو میں نے سحری کر لی، تو سارا حلوہ میں نہیں کھا رہی۔ اب یہودی کہتا بھائی تو ہمیں آواز تو مار دیتا، عیسائی کہتا کم از کم ہمیں بلا تو لیتے آپ۔ کہا کیسے بلاتے آپ کو، آپ تو طور پر تھے۔ یہودی سے کہا کہ آپ تو طور پر تھے، اور عیسائی سے کہا کہ آپ تو 7ویں آسمان پر تھے، کیسے میری آواز پہنچتی؟ میں نے بڑی آواز دی ہے، بہت بلایا آپ لوگوں کو، لیکن وہاں تک رسائی نہیں تھی، آواز بھی نہ پہنچی۔ جب آواز نہ پہنچی تو میں نے کہا اب سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے، تو اسی وجہ سے میں نے وہ سحری کر کے اس حلوے کو کھا کر میں نے روزہ رکھ لیا ہے۔ تو دونوں نے کہا آپ کا خواب واقعی اچھا ہے۔ تو مقصد کیا ہے کہنے کا، بتانے کا مقصد کیا ہے، یہ حکایت سنانے کا مقصد کیا تھا؟ وہ یہ ہے سامعین محترم، یہ ماہ رمضان شریف کا مہینہ، اس کا ادب کریں، اس کا احترام کریں، روزے دار کا حیا کریں۔ اگر روزے دار سامنے بیٹھا ہے، گھر کے اندر کوئی کھا رہا ہے پی رہا ہے، یوں نہ کہیں روزے دار کو کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیں، خدارا ایسا نہ کریں، بلکہ آپ خود اٹھ جائیں۔ آج کل ہمارے ہاں اس معاشرے کے اندر یہ دستور کیا ہے، روزے دار اگر سامنے گئے، ہم اس کے سامنے کھا رہے ہوتے ہیں، اور کوئی بندہ کہتے بھائی آپ اس کے سامنے کھا رہے ہیں، سامنے روزے دار بیٹھے اس کا حیا کر لیں، تو پتہ کیا جواب ملتا ہے؟ اگر حیا والی بات ہے تو وہ اپنا منہ ادھر کر لے۔ جس طرح مشرف نے کہا تھا کہ میں اس ملک پاکستان کے اندر عورتوں کا مقابلہ کرواؤں گا، ریس لگواؤں گا، نکر پہن کر وہ مقابلہ کریں گی، تو علماء نے کہا اے مشرف یہ بات اچھی نہیں ہے، یہ عورتیں یہ مقدس، یہ عزتیں ہیں، مردوں کی عزتیں ہیں، تم ان کو کیسے خراب کر سکتے ہو، ان کی عزت کیسے پامال کر سکتے ہو؟ تمہیں اس بات پر ذرا توجہ دینی چاہیے، یہ مسلمان عورتیں ہیں، حیا کرنا چاہیے۔ اب اس مشرف نے کیا جواب دیا؟
مشرف نے کہا اگر جس کو شرم آتی ہے، جس کو حیا آتی ہے، وہ اس عورت کو نہ دیکھے بلکہ اپنا منہ پھیرے۔ اللہ اکبر، کتنی بدبختی کی بات اس نے کی ہے۔ تو آج بھی یہی ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے، جس کا روزہ ہوتا ہے اسی کے سامنے کھا رہے ہوتے ہیں، اسی کے سامنے پی رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں روزے دار کا کوئی حیا نہیں ہے، ماہ رمضان کا کوئی حیا نہیں ہے۔ اور سامعین محترم، یہ ایک مہینہ تو ہے، اس ماہ کے اندر بھی ہم روزے نہیں رکھ سکتے، نہ رکھیں ایک الگ بات ہے، کم از کم روزے دار کا تو حیا کریں، اس کا تو ہم خیال کریں۔ اگر جس کمرے کے اندر روزے دار موجود ہے اس کمرے کے اندر نہ آپ کھائیں نہ پئیں۔ اگر کھانا پینا چاہتے ہیں پھر یوں تو نہ کہیں نا روزے دار کو آپ اٹھ کر چلے جائیں، روزہ بھی اس نے رکھا، کمرے سے بھی اسے نکالا جا رہا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ آپ خود اٹھ کر چلے جائیں۔ تو روزے دار کا حیا کرنا چاہیے، جو اس کا حیا کرتا ہے کہ رب کائنات بھی اس کا حیا کرتا ہے۔